اس حدیث کا آخری راوی کون؟ امام حسن مجتبیٰ کا بھائی، امام حسین کے بھائی، نواسۂ رسول، جگر گوشہ رسول، شہزادہ گل کعبہ، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، امام علی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء، حضرت امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ، وہ محمد بن حنفیہ جو اہل بیت میں ہے، وہ محمد بن حنفیہ جو آل محمد میں ہے۔ ذمہ داری سے اہل سنت کا نظریہ بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ کہہ دو۔ وہ خاندان جن پر زکوٰۃ حرام ہے کتنے ہیں؟ سادات سے 4 نہیں 5۔ کتنے؟ آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، یہ عباس بن عبد المطلب آقا کونین کے چچا جان، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے ادب المفرد میں ایک حدیث نقل کی حضرت صہیب کی مرویات سے، قدر رأیت علیٰ فقبل ید العباس ورجلیہ، حضرت صہیب کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت علی شیر خدا نے اپنے چچا عباس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ میں نہیں سمجھا سکتا یہ مسئلہ کیا ہے اگر آپ غور نہ کرو تو، حدیث سناتا ہوں پھر بھی توجہ نہیں۔ سبحان اللہ، ذرا جھوم کے۔ حضرت صہیب رومی نہیں ہے، صہیب نام کے اور صحابی، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت علی کو، انہوں نے حضرت عباس کو ہاتھوں کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دینے کے بعد پھر پاؤں کو چوما۔ حضرت علی جس کے پاؤں چومے کو دیکھا اور پاؤں چوم کے پیچھے ہٹ کے فرمایا چچا جان مجھ سے راضی ہو جاؤ، اس عباس کی ساری اولاد پر زکوٰۃ حرام ہے۔ آل عاص بن عبد المطلب 5 خاندان ہیں، 2 نبی اکرم کے چچا، ابو طالب کے بیٹوں کی 3 ابو طالب کے بیٹوں کی اولاد، حضرت علی کی ساری اولاد، حضرت جعفر طیار کی ساری اولاد، حضرت عقیل کی ساری اولاد، حضرت عباس کی ساری اولاد، حضرت حارث بن عبد المطلب کی ساری اولاد۔ یہ 5 خاندان ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے، جن پر صدقات واجبہ حرام ہے۔ اور توجہ طلب رہے یہ بات، سرکار نے خود کہا الصدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، صدقہ محمد پر اور آل محمد پر حرام ہے۔ جن پر حرام ہوا وہ آل محمد ہیں یا نہیں؟ محمد بن حنفیہ حضرت علی کا بیٹا کہتے ہیں میں اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے جا کے پوچھا ابا جان ایو خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان اتنا بتاؤ آقا کونین کے بعد امت محمدیہ میں سب سے افضل کون ہے؟ سوال ہے محمد بن حنفیہ کا، جواب ہے علی شیر خدا کا۔ دلچسپی نہیں ہے، تھک جاتے ہو اس طرح کی تقریریں سننا، اپنی تو نہیں سمجھتے کہیں۔ سن لو حضرت علی شیر خدا کا بیٹا کہتے میں نے پوچھا، اب بیٹا پوچھے بابا سے، تنہائی میں پوچھے، راز و ریاض کی بات پوچھے، تو بابا بیٹے سے کوئی چھپاتا ہے؟ اور حضرت علی جیسا لائیں کہاں سے؟ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے بھائی بات ابھی پوری نہیں ہوئی، میں نے پوچھا آقا کونین کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہوگا ابو بکر، ابو بکر سب سے افضل ہے۔ کہتے میں نے پوچھا ثم من، کہتے میرے بابا نے کہا ثم عمر، ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ اور کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 561 پر حضرت ابو ہریرہ کی مرویات سے آقا کونین کا اپنا فرمان موجود ہے، سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الاخرین و خیر من اہل السماوات و خیر من اہل الارضین الا النبیین والمرسلین۔ سرکار نے آپ فرمایا ابو بکر و عمر پہلوں سے بھی افضل، بعد والوں سے بھی افضل، آسمان والوں سے بھی افضل، زمین والوں سے بھی افضل، مگر نبیوں اور رسولوں کے بعد ان کا مرتبہ ہے۔ یہاں پہ حضرت علی شیر خدا کا بیٹا کہتے ہیں میں نے پوچھا ابا جان بتاؤ، کہتے ہیں ابو بکر افضل ہے۔ سے کہو میں نے پوچھا سما
من پھر کون؟ پھر عمر ہے. تم کے ذرا حضرت محمد بن حنفیہ کا نظریہ سنو. کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی ان یقول عثمان. سبحان اللہ. کہتے پھر میں ڈر گیا اگر میں نے اسی طرح ثم من پوچھا نا عمر کے بعد میرا بابا عثمان کا نام لے گا. کہتے میں ڈرا جب میں نے ثم من پوچھا میرا بابا بتائے گا عثمان. اہل بیت کے ہاں بھی وہی ترتیب ہے جو اہل سنت کے ہاں ہے. کے اعتبار سے کہتے میں نے ترتیب بدلی. میں نے اپنے نظریہ بدل کے بابا سے سوال کیا. میں نے کہا ثم انت. تیسرا نمبر آپ کا. آج 4 مرید ہوں 10 شاگرد ہو تیرے تو جامعے میں پھولا نہیں سماتا. آج 2-4 دن تیری دکان چمکے تو اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا. حضرت علی شیر خدا جس کو آقا کونین اپنے خاندان بنو ہاشم میں اپنے بعد سب سے افضل بتائیں. اور سرکار نے حضرت فاطمہ سے نکاح کیا نا حضرت علی کا. حضرت فاطمہ الزہرا نے ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا عصمت کا در نہاں عفت کا گنج گراں شہزادی دونوں مقام فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ. حضرت فاطمہ الزہرا نے شکوہ کیا آقا کونین سے. کہتے مجھے جس کے ساتھ نکاح میں دے رہے وہ تو غریب ہے. ان کے پاس تو ہے ہی نہیں. ان کے پاس تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. مجھے کدھر دیتے ہو؟ اس کے جواب میں سرکار نے فرمایا فاطمہ تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرے خاندان بنو ہاشم میں 2 بندوں کو رب نے پسند کیا. اور فرمایا خاندان بنو ہاشم میں جو نظریہ آقا نے دیا وہ سنی سینے سے لگاتا ہے. سرکار نے فرمایا فاطمہ اس بات پر راضی نہیں کہ تیرے بابا محمد عربی کے خاندان بنو ہاشم میں رب نے 2 بندوں کو چنا. حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی عرض کرتی ابا جان وہ کون کون سے؟ سرکار دو جہاں نے فرمایا ان میں سے ایک تیرا بابا ہے اور فرمایا دوسرا تیرا خامد ہے. خاندان بنو ہاشم میں سب سے افضل سب سے محمد عربی کے بعد حضرت علی شیر خدا اس کا اتنا مرتبہ ہو. اور خود حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے ایک حدیث سنا دوں اگر حضرت علی کی محبت سے بھی یہ محفل گرمائے. اور اہل سنیوں کے ہاں تو پھر حضرت علی کی ایمان ہی حقیقت میں حضرت علی کی محبت ہی حقیقت میں ایمان ہوتی. سنو پھر حضرت ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں. حدیث سناؤں گا ذرا ساتھ چلیں گے یا نہیں. حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اراد ان ينظر الى آدم وعلمه ومن اراد ان ينظر الى يوسف وحسنه ومن اراد ان ينظر الى موسى وكماله ومن اراد ان ينظر الى عيسى وزهده ومن اراد ان ينظر الى محمد وخلقه فلينظر الى علي بن ابي طالب. سرکار نے فرمایا جو حضرت آدم اور ان کا علم دیکھنا چاہے جو حضرت یوسف اور ان کا حسن دیکھنا چاہے جو حضرت موسیٰ اور ان کا کمال دیکھنا چاہے جو حضرت عیسیٰ اور ان کا زہد دیکھنا چاہے جو مجھ محمد میرے اخلاق کو دیکھنا چاہے اسے چاہیے علی کا چہرہ دیکھا ہے. اور پھر سن لو آقا کونین کا مشہور فرمان من احب علی فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ ومن ابغض علی فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ وفی روایت من سب علی فقط سبنی. اور امام ابو حاتم نیشابوری تو آخر تک بیان کر گیا مستدرک حاکم اور صحیح ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 92 پر لکھ گیا سرکار نے فرمایا من سب بنو ہاشم میں سب سے افضل سب سے محمد عربی کے بعد حضرت علی شیر خدا اس کا اتنا مرتبہ ہو. اور خود حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے ایک حدیث سنا دوں اگر حضرت علی کی محبت سے بھی یہ محفل گرمائے. اور اہل
سنیوں کے ہاں تو پھر حضرت علی کی ایمان ہی حقیقت میں، حضرت علی کی محبت ہی حقیقت میں ایمان ہوتی ہے۔ سنو پھر حضرت ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں، جی سناؤں گا ذرا ساتھ چلیں گے یا نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اراد ان ينظر الى آدم وعلمه ومن اراد ان ينظر الى يوسف وحسنه ومن اراد ان ينظر الى موسى وكماله ومن اراد ان ينظر الى عيسى وزهده ومن اراد ان ينظر الى محمد وخلقه فلينظر الى علي بن ابي طالب۔ سرکار نے فرمایا جو حضرت آدم اور ان کا علم دیکھنا چاہے، جو حضرت یوسف اور ان کا حسن دیکھنا چاہے، جو حضرت موسیٰ اور ان کا جمال دیکھنا چاہے، جو حضرت عیسیٰ اور ان کا زہد دیکھنا چاہے، جو مجھ محمد میرے اخلاق کو دیکھنا چاہے، اسے چاہیے علی کا چہرہ دیکھا ہے۔ اور پھر سن لو آقا کونین کا مشہور فرمان، من احب علی فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ ومن ابغض علی فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ وفی روایت من سب علی فقط سبنی۔ اور امام ابو حاتم نیشابوری تو آخر تک بیان کر گیا مستدرک حاکم صحیح ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 92 پر لکھ گیا سرکار نے فرمایا من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ۔ مستدرک حاکم میں امام ابو عبداللہ حاکم نیشابوری لکھتا ہے یہ پوری آقا کونین نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے علی سے نہیں آمنہ خلال سے کی ہے، جس نے مجھ سے کی اس نے میرے رب سے کی، ارے جس نے میرے علی سے بغض رکھا علی سے نہیں محمد سے رکھ رہا ہے، جس نے مجھ سے رکھا اس نے میرے خدا سے رکھا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا اتنا مرتبہ، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا سما انتا، ان دونوں کے بعد پھر بابا تو ہے؟ اب حضرت علی کا فرمان سنو، علی تیرے جیسا ضرورت مند کہاں سے لائے، تیرے جیسا سچا کہاں سے لائے، کہاں سے لائے جو سچ بولے تیری طرح۔ حضرت علی سے خدا نے فرمایا اللہ ہے ما انا الا رجل من المسلمین، ارے میری بات کیا کرتا ہے اللہ کی قسم میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہی۔ اتنے مرتبے پر فائدہ کر حضرت علی کے انکسار کا حال دیکھو۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات آپ کی خدمت عالیہ میں کر رہا تھا، حضرت عمر بن خطاب جن کو اتنا مرتبہ مل گیا، ابو بکر کے بعد جس کا اپنا مرتبہ ہے حضرت علی کے فرمان کے مطابق، آقا کونین کے اپنے فرمان کے مطابق، اس حضرت عمر کے لیے سرکار نے فرمایا اگر میں نبی نہ ہوتا میری جگہ پر جو نبی بنایا جاتا اتنا مرتبہ ہو جائے۔ بڑے بڑے محدثین نے وہ حدیث لکھی ہے جو آپ سن چکے کئی مرتبہ کہ سرکار نے فرمایا عمر تو بھی ملے، تیری زندگی کی نیکیاں بھی ملے، میرے ابو بکر کی ایک ہی بنتی ہے، مشہور ہے نا۔ اب ہمارے داتا کا نمبر سے ہوئے ہی نہیں، چیشتیوں کے پیر نے اپنی کتاب بچپن معلوم میں جو الفاظ نقل کیے وہ بڑے انوکھے ہیں، وہ بنانے ہیں، وہ کیا ہے؟ سرکار نے حضرت عمر کو بلایا، بلا کے سامنے بٹھایا، بٹھا کے بتاتے یا عمرو حل انت، پوچھو علماء سے حل انت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فرمایا یا عمرو حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، عمر تو بھی ملے تیری نیکیاں بھی مل جائیں، میرے یار غار کی ایک بھی بن سکتا ہے؟ حضرت آپ نے قدر نہیں جانی ہے اس بات کی، آپ کو سمجھ نہیں آئی میرے خیال میں۔ آپ نے فرمایا تو ایک بھی بن سکتا ہے، استفام کیا سرکار نے۔ آؤ پھر میں بتاؤں اتنا مرتبہ عمر نے خطاب کا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت، ہماری تو عقل کی رسائی نہیں، ان کی ذات دستک، لیکن حضرت علی کی موجودگی میں سرکار نے کئی مرتبہ صحابہ کرام کو امام بنایا۔ سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ۔ جب سرکار نے تبوک پہ گئے حضرت علی کو خلیفہ بنایا، فرمایا ما افترض ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى
فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں تو مجھے اسی جگہ پہ جس طرح حضرت موسیٰ کو ہارون تھا، لیکن میرے بعد نبوت کوئی نہیں۔ حضرت علی شیر خدا کو خلیفہ بنایا جنگ تبوک کے موقع پر، لیکن مصلی کا امام نہیں بنایا۔ حضرت علی کی موجودگی میں مصلی کا امام کون ہوتا تھا؟ عبداللہ ابن ام مکتوم۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم کا مرتبہ حضرت علی سے زیادہ ہے، مرتبہ ان کا زیادہ ہے، لیکن مقتدی اس کے ہیں۔ اب میں بتا دوں حضرت علی ہوتے ہوئے عبداللہ بن ام مکتوم مصلی امامت پہ آ سکتا ہے؟ ابو بکر کے ہوتے ہوئے آپ کو نہیں پتا یہ کیا کہنے لگا ہوں میں۔ حضرت ابو بکر کے ہوتے کوئی آئے تو مصطفیٰ کو پسند ہے؟ میں نہیں سناتا ہوں آپ کو، کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، اس کا لکھنے والا امام ابن حجر مکی، 9ویں صدی کا مجدد، آج سے 550 سال پہلے گزرنے والا، جس کو حنفی مانے، شافعی مانے، مالکی مانے، حنبلی مانے، اپنے مانے بیگانے مانے، امام ابن حجر مکی نقل کرتا ہے یہاں پر یہ بات الصواعق المحرقہ میں، اور غالباً صفحہ نمبر اس کا 92 ہے اس مقام پر بھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بعد میں نماز ظہر کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی، حضرت عمر بن خطاب کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، کسی اور کو نہیں، حضرت عمر کو۔ بولو تو صحیح آپ سبحان اللہ، حضرت عمر مصلی پہ کھڑا ہوتا صحیح نہیں لگتا؟ حضرت علی شیر خدا نے خود ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت عمر بن خطاب کو مصلی پہ کھڑا کیا، نماز ہوئی، آپ کا ایک اور تشریف لائے، سرکار نے آ کے پوچھا اذان ہو گئی؟ کہتے ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا نماز؟ کہتے ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کس نے پڑھائی؟ عمر نے۔ حضرت نماز پڑھائیں، حضرت امام المناظرین پڑھائیں، حضرت شاہ صاحب پڑھائیں، یہ علماء پڑھائیں، قاری عابد صاحب، قاری شبیر آسی صاحب پڑھائیں، حضرت علامہ مولانا محمد نواز اسد صاحب پڑھائیں، دیگر حضرات جو شریعت پہ پورے اترے نماز پڑھائیں ہوتی ہے، عمر پڑھائے۔ اب امام ابن حجر مکی نے لکھا کیا الصواعق المحرقہ میں، کہتے ہیں آقا کونین نے فرمایا نماز ہو گئی، حضرت بلال کہتے ہیں آقا ہو گئی، فرمایا کس نے پڑھائی؟ کہتے ہیں عمر نے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر نہیں تھا؟ حضرت بلال کہتے ہیں آقا تھا۔ آقا کونین کے چہرے پہ جلال کی کیفیت آ گئی، فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی پڑھائے مصطفیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ حوالے سے میں حضرت ابوبکر صدیق کی 2-4 باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں بھی سرکار فرمائے ابوبکر ہو کوئی اور نہیں آ سکتا۔ بلند آواز سے کہے، سیاستہ کے محدثین سے پوچھو، آقا قرآن نے بوقت وصال فرمایا حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے، مری ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابوبکر کو میرے مصلی امامت پہ لا، اس کو کھڑا کرو میری امت کی امامت کے لیے۔ حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ انہو رجل رقیق القلب اذا قام فقام ولم یستطع بالناس، آقا میرا والد انتہائی نرم دل ہے، آپ کے مصلی میں کھڑا ہونا اس کے بس کی بات نہیں۔ حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ سرکار نے کہا، تینوں مرتبہ عائشہ صدیقہ نے عرض کر دیا، چوتھی مرتبہ سرکار کے چہرہ زیبا کا جلال میں تبدیل ہوا۔ آقا کونین کے فرمان 2 طرح کے محدثین نے نقل کیے، ایک امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں، ذرا وہ بھی سنو، اور اسی کے پہلے 3 حرف چھوڑ کر بقیہ سارا جملہ حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا۔ آقا کونین نے جب 3 مرتبہ سنا، حضرت عائشہ کہتی کسی اور کو لاؤ، سرکار نے فرمایا لا 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 یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، عائشہ ضد نہ کر، عائشہ ضد نہ کر، عائشہ ضد نہ کر، ابو بکر کے بغیر نہ اللہ مانتا ہے نہ ایمان والے مانتے ہیں۔
دوسرے محدثین نے نقل کیا سرکار نے فرمایا واللہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یعمہم غیرہ، سرکار نے فرمایا خدا کی قسم کسی قوم کو یہ حق نہیں پہنچتا اس کے اندر میرا ابو بکر ہو اس کی موجودگی میں کوئی اور مسئلے پہ آئے نہیں ہو سکتا۔ اور ابن عساکر میں خود حضرت علی راوی ہے، حسن و حسین کا بابا عام راوی ہے، وہ کدرہ کہ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حضرت علی خود راوی کہتے سرکار نے مجھے 3 مرتبہ بلایا، سرکار نے مجھے بلا کے فرمایا میں نے 3 مرتبہ رب سے عرض کیا مولا تیری اجازت ہو تو علی کو لاؤں۔ جب ساجد نے سرزمین انگلستان میں یہ مسئلہ بیان کیا نا کہ تو ابن عساکر نے کہا نہیں بڑے بڑوں نے 80 جلدیں ہیں اس کی کدھر سے تلاش کریں؟ میں نے کہا فقیر کے پاس آؤ، نشان لگا کے رکھا ہے ساجد نے۔ اب پہلے تو بڑی چیز جبھی ہوئے، پھر لاہور کے کچھ علماء گئے نا جو حدیث کے عہدے پر فائز تھے، شیخ الحدیث درجے کے، اب تو ان کا انتقال ہو چکا، میں ان کا تذکرہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا۔ عزیزان گرامی قدر جب ان کے سامنے رکھا نا انہوں نے کہا لاہور سے بھی ایک کتاب چھپی ہے اس میں بھی یہ حدیث لکھی ہے، خلافت صدیق اکبر پر اس پر بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے سرکار نے بلایا علیحدہ، بلا کے فرمایا علی میں نے تیرے متعلق رب سے عرض کی مولا تیری اجازت ہو علی کو لاؤں؟ 3 مرتبہ جواب آیا، بیان کون کرتا؟ خود حضرت علی۔ علی تیرے جیسا سچا کوئی دیکھا نہیں ہم نے تو اس طرح کھلم کھلا بات کو بیان کرے۔ حضرت علی کہتے سرکار نے فرمایا 3 مرتبہ جواب آیا نہیں میرے مصطفیٰ کہ حق ابو بکر کا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو جا سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ مرتبہ ہے۔ اور پھر میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں 1-2 باتیں حضرت ابو بکر کی فضیلت میں، اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے آج تک کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ میں یہ بات سنانے سے پہلے اعلیٰ حضرت ایک فتویٰ بھی سناؤں تاکہ ذرا نظریہ درست ہو جائے نا بندے، اور جن علاقوں سے لوگ آئے ہوئے مجھے پتا اس میں یہ فتنہ پھوٹا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا نظریہ قبول ہے یا نہیں؟ جس کو قبول نہیں ہاتھ کھڑا کرے نا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت علی کا فتویٰ بھی سناؤں گا اپنا، اور پھر میں سلسلہ چشتیہ کی بھی 2-4 باتیں رکھوں گا آپ کے سامنے باتیں میں۔ عزیزان گرامی قدر فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر اس کا 420، لکھنے والے امام اہل سنت مجدد دین و ملت سراج الامت چراغ معرفت پروانہ شمع رسالت اشاہ امام احمد رضا، وہ امام احمد رضا بارگاہ رب العزت اور شان رسالت میں جس کا ذوق احترام و ادب اس درجہ لطیف تھا کہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر وہ الفاظ کی نوک پلک پر بھی شریف تعدیرات کے پہرے بڑھاتا، ہوائے نفس کی دبیز گرد کے نیچے چھپ جانے والی شارع حق کو جس نے اس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ واضح کیا کہ اب اہل عرفان کی دنیا، اب اہل حق کی دنیا، اب اہل تحقیق کی دنیا، اب اہل محبت کی دنیا بیک زبانوں کو مجدد کہہ رہی ہے۔ ان کے فکر و نظر کی اصابت، ان کے علم و فن کا تبحر، ان کے فضل و کمال کی فرادیت، ان کے شریعت تقویٰ کا انتظام، ان کے مجدد شرف کی برتری، ان کے تجدید و ارشاد کا منصب امامت اور دین و سنت کے فروغ کے لیے ان کے دل کا عشق و اخلاص پورے عرب و عجم نے تسلیم کیا۔ وہ امام احمد رضا فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 420، صفحہ بھی دیکھو نا کیسا آ گیا۔ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضور صدیق اکبر اللہ اعلیٰ حضرت کے نظریے پہ قربان جائیں، ابو بکر نہیں کہتے، صدیق اکبر کہتے۔ اس میں کیا لطافت ہے یہ تو کوئی اہل محبت ہی سمجھ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام اولیاء و مرجع العرفاء امیر المومنین و مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اکرم افضل اتم اکمل ہیں. اگر علماء ان چار پہ اس میں تفصیل آئے ان پہ اگر سبحان اللہ نہ کہیں تو بڑی ناانصافی ہوگی. حضرت امام محمد رضا کا فرمان میں منوان سنا رہا ہوں لفظ بلفظ. فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام اولیاء و مرجع العرفاء امیر المومنین و مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اکرم افضل اتم اکمل ہیں. جو اس کا خلاف کرے اس کو بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں. امام محمد رضا کے نزدیک اس بات کو محمد انصر القادری صاحب اور سنیوں کا شہنشاہ حضرت سلسلہ عالیہ چشتیہ کا فرد کامل میر عبد الواحد بالگرانی اپنی کتاب سبع سنابل صفحہ نمبر 7 کے اوپر لکھتا ہے. فرماتے اجماع دارن کہ افضل الجملہ بشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق بعد ازوہ عمر بن خطاب بعد ازوہ عثمان غنی بعد ازوہ علی مرتضی. حضرت میر عبد الواحد بالغرامی سبع سنابل میں فرماتے اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ پوری کائنات میں نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. اس کے بعد عمر بن خطاب ہے, اس کے بعد عثمان غنی ہے, اس کے بعد علی شیر خدا. اور پھر دوسرے مقام پر حضرت میر عبد الواحد بالگرامی سبع سنابل صفحہ نمبر 15 کے اوپر فرماتے ہیں اجماع اصحاب. اس بات پر اجماع کس نے کیا ہے؟ اجماع اصحاب و تابعین و تبع تابعین و سارے علماء امت. جھوم کے ذرا سبحان اللہ. اسٹیج سے بھی کبھی سبحان اللہ کی آواز آ جائے. حضرت شاہ صاحب کا نظریہ جو ہے وہ منوان کھول کے سامنے آ جائے گا. اس بات پر کسی آج کل کے بندے نے اجماع نہیں کیا. میر عبد الواحد بالگرامی کہتے ہیں اس بات پر صحابہ کا اجماع ہے, اس پر تابعین کا اجماع ہے, اس پر تبع تابعین کا اجماع ہے اور امت کے سارے علماء کا اجماع ہے. ابو بکر افضل ہے سارے دار. عزیزان گرامی قدر سنیے. اب حضرت علی شیر خدا کا فرمان سناؤں. کتاب کا نام ہے سنن دار قطنی. بلند آواز سے سبحان اللہ کہے. سنن دار قطنی والا لکھتا ہے حضرت علی شیر خدا سے حضرت علی شیر خدا کے سامنے کسی نے بیان کیا حضرت ابو بکر کے بارے میں, عمر کے بارے میں, پھر حضرت علی کے بارے میں. حضرت علی شیر خدا بیٹھے تھے نا, ممبر پہ چڑھ گئے. ممبر پہ چڑھ کے کیا فرماتے, اعلان کرتے قد واللہ انی لعجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر. فرمایا واللہ انی لعجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلتہ حد المفتری. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے جس بندے کو پایا ابو بکر پر مجھے فضیلت دیتا ہے, عمر پر مجھ کو فضیلت دیتا ہے. فرماتے میں اس کو مفتری کی حد ماروں. مفتری کی حد کتنی ہے پوچھ لو. 80 کوڑے. آپ نے غور نہیں کیا, بولے نہیں آپ. حضرت علی شیر خدا جس کو 80 کوڑے لگائے, اگر یہ چھوٹا مسئلہ ہو تو 80 کوڑے تو نہیں لگتے نا, بولیے نا. وہ حضرت علی شیر خدا جو انگلی کے ایک پور کے دور پر درہ خیبر اٹھاڑے, اس کے کوڑوں کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ کہتے حضرت
علی کی بھی کچھ فضیلت سنا دو، وہ تو میں نے سنانی عزیزان گرامی قدر میں جو بات کرنے لگا تھا سنیے. حضرت علی شیر خدا جس کو 80 کوڑے سنائے، علماء سے پوچھ لو نا، قاضی اپنی مرضی سے 80 کوڑے کسی کو لگا سکتا؟ فقیہ حضرات موجود ہیں، جس پر سزا خود شریعت نہ سنائے، قاضی اپنی مرضی کرنے لگے، 80 کوڑے لگا سکتا؟ زیادہ سے زیادہ کتنے؟ سنن نبی داؤد میں امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی شافعی سنی ماشاءاللہ کہتے ہیں قاضی اپنی مرضی سے 10 کوڑے لگا سکتا ہے، 10 کوڑوں سے زیادہ نہیں. حضرت علی شیر خدا قاضیوں کو ذات الاسلام ہے، فرماتے 10 کوڑے تو لگتے چھوٹی باتوں پر. ابو بکر کو مجھ سے چھوٹا سمجھے، مجھے ابو بکر سے افضل جانے، عمر کو مجھ سے چھوٹا سمجھے، مجھے عمر سے افضل جانے، میں اس کو 80 کوڑے بیان پکڑا لگا کے چھوڑا. اس لیے بندوں کو اپنا نظریہ درست کرنا چاہیے.